ایران کے صدر ابراہیم رئیسی اور وزیر خارجہ سمیت دیگر افراد گزشتہ اتوار کو ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار ہو گئے تھے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اتوار کو اس حادثے کے بعد بڑے پیمانے پر ایک انگوٹھی کی تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی، جس کے بارے میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ یہ جائے حادثہ سے ملی ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق اس انگوٹھی کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ یہ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی ہے اور اس کی مدد سے ان کی لاش کی شناخت کی گئی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کو یہ انگوٹھی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کی طرف سے تحفے میں دی گئی تھی۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ریسکیو اہلکاروں نے اس انگوٹھی کی مدد سے ایرانی صدر کی لاش کو شناخت کیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ہیلی کاپٹر حادثے کے بعد ایرانی صدر کی لاش کو شناخت کرنے کے عمل میں ابتدائی طور پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا اور ملبے کی وجہ سے ان کی موت کی تصدیق میں بھی دیر ہو رہی تھی۔ تاہم انگوٹھی ملنے کے بعد کافی حد تک اندازہ لگا لیا گیا تھا کہ ایرانی صدر حادثے میں جاں بحق ہو گئے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق حیران کن اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ 2020 میں جب ایرانی پاسداران انقلاب کے کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کو بغداد کے بین الاقوامی ایئرپورٹ پر امریکہ کی جانب سے کیے گئے ڈرون حملے میں مارا گیا تھا، تب بھی وہ ان کی لاش کو ان کی انگوٹھی کی مدد سے ہی پہچانا گیا تھا۔ ایرانی صدر کے ہیلی کاپٹر حادثے کا تجزیہ کرتے ہوئے ترک میڈیا نے کئی غیر معمولی باتوں کی نشاندہی کر دی ہے۔ ترک میڈیا کے تجزیاتی رپورٹ میں یہ سوال بھی اٹھایا گیا ہے کہ آخر ایرانی صدر کے استعمال میں ہونے والا 30 برس کا پرانا امریکی ہیلی کاپٹر کیوں استعمال کیا گیا اور یہ بھی کہ مسافروں کی ترتیب کیوں تبدیل کی گئی۔ روسی میڈیا نے ترک اخبار کے حوالے سے کہا ہے کہ ایران کے صدر اپنے دوروں میں عام طور پر روسی ہیلی کاپٹر چنا بیل ساختہ ہیلی کاپٹر استعمال کرتے تھے، تاہم تبریز جانے کے لیے امریکی ساخت بیل 212 استعمال کیا گیا۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ ایرانی صدر کے لیے پائلٹ کا انتخاب بھی ماضی میں پاسداران انقلاب کے اہلکاروں میں سے کیا جاتا تھا، تاہم اس بار ان کے پائلٹ کا تعلق آرمی سے تھا۔ صدر کے ہیلی کاپٹر میں 3 مختلف ٹریکنگ کے نظام نصب تھے، جن میں GPS اور ٹرانسپونڈرز بھی شامل تھے، مگر اس کے باوجود حادثے کے بعد ہیلی کاپٹر کے مقام کا فوری تعین نہیں کیا جا سکا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اہم یورپی ملک ناروے نے بھی فلسطین کو بطور ریاست باقاعدہ تسلیم کرنے کا عندیہ دے دیا ہے۔ ناروے کے وزیر اعظم جوناس گہر سٹور نے کہا کہ اگر فلسطینی ریاست کو تسلیم نہ کیا گیا تو مشرق وسطیٰ میں امن نہیں ہو سکتا، اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ناروے 28 مئی تک فلسطینی ریاست کو تسلیم کر لے گا۔ دوسری جانب غیر ملکی میڈیا نے ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ آئرش حکومت بھی آج فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا اعلان کر سکتی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق آئرلینڈ کے وزیر اعظم سائمن ہیرس نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ مزید ممالک اس اقدام میں ہمارا ساتھ دیں گے۔ علاوہ ازیں ہسپانوی وزیر اعظم پیڈرو نے بھی اعلان کیا ہے کہ اسپین 28 مئی کو فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کر لے گا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اسرائیل نے فوری مشاورت کے لیے ناروے اور آئرلینڈ سے اپنے سفیروں کو واپس بلا لیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق یورپی یونین کے ممالک آئرلینڈ، اسپین، سلووینیا اور مالٹا نے حالیہ ہفتوں میں اشارہ دیا تھا کہ وہ مشترکہ اعلان میں فلسطین کو تسلیم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ عام آدمی پارٹی کے مکھیا اروند کیجریوال نے آج اپنی اہلیہ کے الیکشن لڑنے کے بارے میں جاری قیاس آرائیوں پر کہا کہ ان کی اہلیہ سنیتا کو سیاست میں کوئی دلچسپی نہیں ہے اور مستقبل میں بھی الیکشن نہیں لڑیں گی۔ کیجریوال نے کہا کہ سنیتا نے زندگی کے ہر موڑ پر میرا ساتھ دیا، میں خوش قسمت ہوں کہ اس جیسا ساتھی مجھے ملا۔ مجھ جیسے پاگل آدمی کو برداشت کرنا آسان نہیں ہے۔ اروند کیجریوال نے سواتی مالیوال کے واقعے پر پہلی بار اپنی خاموشی توڑی۔ سواتی مالیوال حملہ کیس کے منصفانہ تحقیقات چاہتی ہیں کیونکہ اس واقعے کے 2 ورژن ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ سواتی مالیوال حملہ کیس کی منصفانہ تحقیقات اور انصاف ہونا چاہیے کیونکہ اس واقعے کے حوالے سے 2 وضاحتیں ہیں۔ اپنی اہلیہ کے الیکشن لڑنے کے بارے میں جاری قیاس آرائیوں پر انہوں نے بار بار کہا کہ وہ نہیں الیکشن لڑیں گی، ان کی سیاست میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ انہوں نے یاد دلایا کہ 2000 میں انہوں نے انکم ٹیکس کے کمشنر کے طور پر اپنی ملازمت سے چھٹی لے کر دہلی کی
کچی آبادیوں میں کام کیا تھا اور پھر اپنا پورا وقت سماجی کاموں کے لیے وقف کرنے کے لیے استعفیٰ دے دیا تھا۔ اس وقت مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میں وزیر اعلیٰ بنوں گا یا پارٹی بناؤں گا یا الیکشن لڑوں گا۔ میں نے صرف حوصلہ افزائی کی اور 10 سال تک کام کیا، پھر بھی اس نے میرا ساتھ دیا۔ اس وقت ان پر کیا گزری ہوگی آپ تصور کر سکتے ہیں۔ اور ایک خبر بالی ووڈ سے۔ بالی ووڈ کے عالمی شہرت یافتہ موسیقار اور گلوکار آر رحمان نے مرحومہ والدہ سے متعلق دلچسپ بات بتا دی ہے۔ میڈیا کے مطابق آر رحمان نے اپنے حالیہ انٹرویو میں اپنے نیشنل اور انٹرنیشنل ایوارڈ سے متعلق بات چیت کی، جس میں انہوں نے بتایا کہ کس طرح ان کی والدہ نے آسکر ایوارڈ کو چھپا دیا تھا۔ آر رحمان نے کہا کہ جب مجھے آسکر ایوارڈ ملے تو میری والدہ نے انہیں تولیے میں لپیٹ کر رکھ دیا تھا، کیونکہ انہیں یہ لگتا تھا کہ یہ آسکر ایوارڈ سونے سے بنے ہوئے ہیں۔ گلوکار نے کہا کہ والدہ کے انتقال کے بعد میں ان کے کمرے میں گیا تو وہاں میں نے دیکھا کہ میرے آسکر ایوارڈ تولیے میں لپٹے ہوئے رکھے تھے۔ پھر میں نے ان ایوارڈز کو اپنے دبئی فردوس اسٹوڈیو میں رکھ دیا۔ انہوں نے کہا کہ فردوس اسٹوڈیو میں ایک عمدہ شو کیس ہے جہاں میں نے اپنے تمام انٹرنیشنل ایوارڈز رکھے ہیں۔ میں نے 2 آسکر ایوارڈز، 2 گرامیز، 1 بافٹا اور 1 گولڈن گلوب جیتا ہے۔ آر رحمان نے کہا کہ میں نے اپنے تمام ہندوستانی ایوارڈز اپنے آبائی شہر چنئی کے گھر میں خصوصی کمرے میں رکھے ہوئے ہیں۔ میں نے 6 نیشنل ایوارڈز، 32 سے زیادہ فلم فیئر ایوارڈز اپنے نام کیے ہیں۔ موسیقار نے مزید بتایا کہ ان میں سے کچھ ایوارڈ مجھے نہیں ملے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ وہ ایوارڈ شاید ہدایت کاروں نے اپنے پاس رکھ لیے ہوں گے۔ اور آخر میں پیش ہے ایک دلچسپ خبر۔ برطانیہ میں ایک اسکول اپنے ایک طالب علم کو اس کے لمبے بالوں کی وجہ سے نکالنے کے درپے ہو گیا ہے، جبکہ 12 سالہ طالب علم عجیب و غریب بیماری میں مبتلا ہے جس میں بال کٹوانے کا خوف انتہائی غالب ہو جاتا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق لندن میں فاروق جیمز کو ان کے لمبے بالوں کی وجہ سے اسکول سے نکالنے کی دھمکی دی جا رہی ہے۔ حالانکہ فاروق ایک نایاب فوبیا کا شکار ہے جس میں ایک شخص اپنے بال کٹوانے سے ڈرتا ہے۔ فاروق کے کمر کے برابر لمبے بالوں کی وجہ سے صرف انسٹاگرام پر اس کے 25,000 سے زیادہ فالوورز ہیں، تاہم جب اس نے پچھلے اپنے نئے اسکول میں کلاسیں شروع کی تو اس پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا گیا تھا کہ وہ اسکول کے ضابطوں کے مطابق اپنے بالوں کو کاٹے۔ فاروق کے اہل خانہ نے اسکول کو ڈاکٹرز کے نوٹس بھی بھیجے جس میں لڑکے کی حالت سے آگاہ کیا گیا تھا، لیکن اسکول اپنے مطالعے پر اڑا رہا۔ فاروق کی والدہ کا دعویٰ ہے کہ وہ فاروق کو وہاں داخل کرنے سے پہلے اسکول کے ضوابط کے بارے میں جانتی تھیں، لیکن ان کا خیال تھا کہ وہ سمجھ جائیں گے اور طبی بنیادوں پر استثناء دیں گے۔ لیکن بدقسمتی سے اسکول شروع ہونے کے بعد ہیڈ ماسٹر نے بھی کہا کہ اگر ان کے بیٹے نے بال نہیں کٹوائے تو اسے اسکول سے نکال دیا جائے گا۔